الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عاشقان رسول مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیو، جب بھی مسجد میں داخل ہو یاد کر کے اس کا آپ معمول بنائیں کہ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو معلومات بھی ہے کہ اعتکاف کی نیت کی برکت یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تو نماز اور اذکار جو بھی آپ کریں گے، اس کے علاوہ اگر آپ خالی بھی بیٹھیں گے وہ لمحہ بھی اعتکاف کی برکت سے عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس کا رب اس پر راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب عاشورہ ہے، اور جہاں جہاں آپ دیکھیے آج 1444 ہجری ہے اور شب عاشورہ ہے، اور یہ جو سانحہ پیش آیا امام حسین کا، وہ شب عاشورہ 61 ہجری میں جب سے لے کر آج تک ہی نہیں بلکہ جب تک دنیا قائم رہے گی، جہاں جہاں بھی لوگ عاشقان اہل بیت ہیں انشاءاللہ وہاں وہاں شہادت نامے کی محفل ہوتی رہے گی۔ تو پیارے بھائیو، یہ شہادت نامے کا جو تذکرہ ہے یہ انشاءاللہ دنیا جب تک باقی رہے گی، جب تک توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جی ریاض میری بیت کے اہل بیت کی فضیلت کو کس قدر بیان کیا جائے آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ برکت کے لیے ایک دو روایتیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل آپ سیدھے کربلا میں پہنچیں گے، تصور کی بالکنی میں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھوں پر بٹھائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا سواری کتنی اچھی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں فرمایا سواری کتنی اچھی ہے امام حسین کو دیکھ کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے۔ یعنی پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں دیکھو سوار کتنا اچھا ہے، یعنی امام حسین کی تعریف نبی آخر الزماں فرما رہے ہیں کہ سوار کتنا ہے۔ جن کی تربیت نبی کی آغوش میں ہوئی ہو تو ذرا سوچئے ان کے مرتبے اور عظمت کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لائے، تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو دیکھا تو بڑی پریشان کن ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ آخر کیوں پریشان کن ہے؟ کہا بابا جان گھر میں پانی نہیں ہے اور حسن اور حسین شدت سے پیاسے ہیں۔ فاطمہ زہرا سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیٹا فاطمہ میرے بیٹے حسن کو دو۔ امام حسن کو لیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دیا، اور امام حسن رضی اللہ عنہ چوستے رہے اس زبان کو۔ جب ان کی شدت پیاس ختم ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو لٹا دیا۔ اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈال دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوستے رہے حتیٰ کہ شدت پیاس کم ہوئی۔ ذرا سوچئے، جن کی پیاس کی پرواہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کو چوسنے والے امام حسن اور حسین نے جو ایسا اپنی پیاس کو بجھا لیا، تو پیارے بھائیوں عشق تو یہی کہتا ہے کہ حسن اور حسین کو پانی کی کربلا میں ضرورت ہی کیا تھی۔ پیارے بھائیوں رہی بات کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے بھائیوں یہ وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت میں انہیں پانی اور کسی کی ضرورت نہیں، یہ تو مالک جنت کے نواسے ہیں۔ پیارے بھائیوں ان کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جن کے قبضے میں جنت ہو، جن کے قبضے میں حوض کوثر ہو، انہیں پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا۔ کربلا کے میدان میں جہاں تک بات ہے کہ دریائے فرات پر آپ کے لیے پانی بند کیا گیا، پیارے بھائیوں پہرا بٹھا دیا گیا، خیموں میں پانی نہیں پہنچ رہا، لیکن میرے امام اگر چاہ لیتے تو دریائے فرات جو ہے پیارے بھائیوں خیمے کے اندر آ جاتا۔ اس حقیقت سے ہم حسینی انکار نہیں کر سکتے۔ امام حسین تو بات کی بات ہے، جب جو ہے ہندوستان میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انا ساگر پر پرتھوی راج چوہان نے پہرا بٹھا دیا اور یہ کہا کہ یہاں سے پہرا بٹھا دیا، اور وہ لوگوں کا کہنا تھا ہمارے دھرم نشٹ ہو رہے ہیں، یہ درویش جب سے آئے ہیں تو یہ وضو کرتے ہیں، اسنان کرتے ہیں، جن کی بنا پہ ہمارے پانی خراب ہوتے ہیں، لیکن اس درویش کو آج مسلمان تو مانتا ہے، اور لیکن ساتھ ساتھ مسلمان کے علاوہ غیر مسلم بھی مانتا ہے، اور اس کی حقیقت کا اندازہ لگانا ہے تو آج اجمیر میں جا کر دیکھیے، مسلمان تو مسلمان غیر مسلم بھی یہ جاتا ہے اور غریب نواز کے وسیلے سے دعائیں مانگتا نظر آتا ہے۔ پیارے بھائیوں آج کو لوگ کہتے ہیں کہ دین غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دیکھے اوپر جب پانی بند کیا گیا ان کے غلاموں پہ تو میرے خواجہ نے اپنا کاسا غلام سے بھیجا اور غلام سے کاسا بھیجا اور کہا جا کر کہہ دینا تمہیں معین الدین چشتی نے بلایا ہے چنانچہ انا ساگر کے سامنے غلام کھڑا ہو جاتا ہے اور پیارے بھائیوں جا کر کہتا ہے تجھے میرے خواجہ نے بلایا ہے۔ پورا انا ساگر اٹھ کر خواجہ کے پیالے میں آ جاتا ہے پیارے بھائیوں، اور اس کے بعد اب لوگوں کو پریشانی ہو گئی تو پھر آ کر کہتے ہیں لوگ آ کر کہتے ہیں پرتھوی راج کے ماننے والے کہتے ہیں پانی انا ساگر تو سوکھ گیا ہے۔ اب انہوں نے کہا یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ بہت طاقتور شکتی ہے، یہ وہ شکتی ہے جو ایشور کے قریب ہے، اس کے پاس جو ہے اگر واقعی انا ساگر چاہیے تو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ لوگ گئے تو میرے غریب نواز وہ ہیں کیونکہ یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ امام حسن کی اولادوں میں سے ہیں، یہ ظلم والے نہیں، یہ تو رحم کرنے والے ہیں، یہ تو نصیحت ان کو کربلا کا میدان دے رہا ہے تم پر کتنا ظلم ہو تم صبر کرنا۔ لوگوں نے آ کر کہا، غریب نواز نے حکم دے دیا اپنے غلام کو جا کر کاسا انا ساگر میں پلٹ دو۔ کاسے کو پلٹنا تھا، آج بھی انا ساگر لبریز نظر آ رہا ہے، اور ہندوستان نہیں پوری دنیا کا مسلمان ہو یا کوئی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو انا ساگر کو لبریز دیکھتا نظر آ رہا ہے۔ پیارے بھائیوں آج لوگ کہتے ہیں دین کو جو ہے
زبردستی نہیں پھیلایا گیا، دین کو ہمارے بزرگوں نے اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے، اپنی کرامتوں سے پھیلایا ہے، کیونکہ ڈنڈے مار کر لوگوں کے سر جھکائے جاتے ہیں اور دل کو جھکانے کے لیے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی اسلام میرے پیارے بھائیوں، کسی شاعر نے کہا یاد نہیں وہ منظر خواجہ نے خود چل کر 90 لاکھ کو پڑھوایا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وقت کا کرامت تھا، لیکن پیارے بھائیوں کربلا کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر پیارے بھائیوں آج دنیا کے بہت سے زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، جو غیروں کے جو بدعقیدوں کی صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کے آنے کے بعد تاثرات ہوتے ہیں، ابا یہ کیا ہے؟ بولے ماں نے کہا، اماں نے کہا، ابا نے کہا آج عاشورہ کے دن ہے، ہم شربت پر نیاز کرا رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے ہم ملیدے پہ نیاز کرا رہے ہیں۔ وہ دنیا کی پڑھائی کر کے آنے والا، وہ ڈاکٹر انجینئر بننے والا، وہ آ کر دنیا میں آ کر اب اپنے اماں ابا کو دین سکھاتا ہے، یہ سب شرک ہے، یہ سب بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد ایسی تربیت ایسے اسکولوں میں مل رہی ہے، بدعقیدہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بعد اللہ یہ لڑائی تخت و خلافت کے لیے تھی، یہ حکومت کے لیے تھی۔ امام حسین کو جب اتنے پاورفل تھے تو انہیں جو ہے کربلا کی واقعہ کو دعا کر کے ٹال دینا چاہیے تھا، میدان کارزار میں جا کر خون ریزی کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات کہنے سے پہلے سوچو کہہ کیا رہے ہو۔ کربلا میں تو وہ پہنچے 56 سال کی عمر میں، امام حسین پیدائش آپ کی جب ہوئی تبھی جبریل نے آ کر خبر دے دی کہ انہیں آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ جب نبی آخر الزماں کو معلوم ہو گیا نواشہ شہید کر دیا جائے گا تو اللہ کے رسول فوراً عرض کر دیتے پروردگار میں دعا کرتا ہوں اس واقعے کو ٹال دے، میں دعا کرتا ہوں اس واقعے کو ٹال دے۔ اللہ کے نبی کہہ دیتے واقعہ ٹل جاتا، لیکن اللہ اور رسول کا معاملہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو پیارے بھائیوں محبوب سمجھ گئے مرضی خدا یہی ہے، جب کہیں پر رضا الہی یہی ہے تو محبوب نے کہا کہ محبوب نے یہ سوچا جب میرے رب کی رضا ہے تو محبوب بھی اس پر راضی ہے، دعا نہیں کی مصطفیٰ جان رحمت نے۔ اس کے بعد دیکھیے مولا علی مشکل کشا کی بات دیکھیے، جن کے کہنے سے دریائے فرات کی طغیانی کم ہو جائے، مولا علی کے کہنے سے جو ہے دعائیں ایسی قبول ہو۔ اور پیارے بھائیوں جب انہوں نے دعا نہ کی، فاطمہ الزہرا ان کا عالم تو یہ ہے اگر ان کو شادی میں جانا ہو، غربت کی لوگ جو ہے مذاق اڑانے پر یہودی جو ہے سوچ رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فخر کو نازا کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے جبریل کے ذریعے جنت کا جوڑا بھجوا دے۔ ذرا سوچئے فاطمہ الزہرا وہ شخصیت ہیں، اگر فاطمہ زہرا کے گھر میں مہمان آ جائے تو کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، آپ پانی چڑھا دے تو اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا کے سجدے میں جا کر دعا کرنے سے جنت سے مہمان نوازی کا کھانا بھجوا دے۔ ذرا سوچئے جب ماں کی دعا کا عالم یہ ہے، مولا علی کی دعا کا عالم یہ ہے، نانا کی دعا کا عالم یہ ہے، یہ چاہتے تو بچپن میں دعا کر دیتے، واقعات کربلا ٹل جاتی، لیکن آخر دعا کیوں نہیں کی؟ تو پیارے بھائیوں بس بات یہی ہے کہ رضا الہی، مشیت الہی یہ تھی کہ امام حسین کو شہید ہونا ہے۔ آپ سے میں کہتا ہوں آپ کو پتہ چل جائے، مثلا آپ کے سر پھٹ جائے، آپ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا اٹیک پڑ جائے میرے گھر میں، اور کوئی آ کر ہم سے کہے بھائی اس میں اللہ کی رضا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم تو 14 صدی کے مسلمان ہیں، ہمیں زیادہ معلوم نہیں، بس ہمیں علماء نے جو بتایا، جو ہم نے کلمہ پڑھ کر توحید و رسالت کا اقرار کر کے جانا، یہی بات جانی نا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر اللہ کی رضا ہے تو ہم یہی کہیں گے پروردگار اگر تیری رضا ہے میں اس پر راضی ہوں، بس مجھے صبر کی توفیق دے دے۔ جب ہم 14 صدی میں پیدا ہونے والوں کی سوچ یہ ہے تو ذرا سوچئے فاطمہ زہرا کی سوچ کیسی ہوگی، بابا جان کی سوچ کیسی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ معاملہ رضا الہی کا تھا، اس لیے دعائیں کی تھی۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ایسا نہ دنیا سمجھے کہ میرا حسین محتاج تھا، پاور نہ تھا،
ایسی بات نہیں ہے، امام حسین تو مستجاب الدعوات تھے، پاور تو اتنا تھا اگر دعا کر دیتے تو یزیدیوں کا لشکر ہو جاتا، زمین پھٹ جاتی، لوگ سما جاتے، لیکن امام حسین بھی اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ یہ واقعات کربلا تو ہو کر رہے گی، مجھے تو شہید ہونا ہے، اور آپ نے دعا بھی نہیں کی اپنے بچاؤ کے لیے، کیونکہ جانتے تھے کہ نانا نے دعا نہ کی تو میں نواسا کیسے کر سکتا ہے، بیر کیف۔ لیکن دنیا یہ نہ سمجھے کہ امام حسین پاور والے نہ تھے، میرے امام نے پاور اپنا دکھایا، کیونکہ آج شب عاشورہ ہے۔ اس عاشورہ کی شب میں آپ تصور میں صرف سوچئے، تصور پر نہ ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے، تصور تو باندھ ہی سکتے ہیں کہ شب عاشورہ آج ہے، اور یہی شب عاشورہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں تھی، خیمے لگے ہوئے تھے، ایک طرف یزیدیوں کا لشکر تھا باری، اور ایک خیمے میں 72 یا 91 نفوس قدسیہ تھے، جس میں بچے، جوان اور خواتین سب تھے۔ اور آخر عاشورہ کی شب میں ہو کیا رہا تھا، ہو کیا رہا تھا خیمے میں؟ تو پیارے بھائیوں، عاشورہ کی شب لگتی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، خیمے میں چراغ روشن کر دیے گئے، میرے امام نے تمام اپنے رفقا کی ایک اجلاس کیا، ایک میٹنگ کی، اور کیا فرمایا؟ دیکھو ایسا ہے، امام حسین نے فرمایا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور یہ لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قتل کرنا، اس لیے میں تم سب سے کہوں گا تم لوگ اپنی جانیں ہلاکت میں مت ڈالو، ایسا کرو کہ تم لوگ اپنے اپنے گھوڑے لو، نیزے لو، اپنے سامان لو اور اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہم آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم اپنی جانیں قربان آپ پر کریں گے، اس کے بعد ہم جنت چلے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور میرے بعد آپ جائیں وہ الگ بات ہے۔ امام حسین نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ تکلف کر رہے ہوں، شرما رہے ہوں۔ امام حسین نے حکم دیا اپنے غلام کو، چراغ کو بجھا دو تاکہ اندھیرا پا کر جس کو جانا ہوگا چلا جائے گا۔ میرے امام نے احتیاط برتی، چراغ بجھا دیا گیا۔ کچھ وقفہ گزرنے کے بعد میرے امام نے فرمایا چراغ کو روشن کر دو۔ دیکھا جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا نظر آیا، اور سب نے یہی کہا اے امام ہم آپ پر اپنی جانوں کو قربان کریں گے، ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بہرکیف امام حسین نے دیکھا ان کا عزم استقلال مضبوط ہے۔ میرے امام نے فرمایا اب یہ آخری رات ہے، اس لیے اللہ کی جتنی ہو سکے عبادت کرو۔ میرے امام کے فرمانے کے بعد لوگ محو عبادت ہو گئے، کوئی جو ہے تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی کیا نام ہے کہ ذکر و اذکار میں مشغول ہے، اور میرے امام کو اس قدر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے کہ آپ بالکل اپنے آپ میں اتنا کھو گئے کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ آپ کہاں ہیں۔ چنانچہ آپ کو استغراق ہوتا ہے، یعنی آپ کو غنودگی ہوتی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جلوہ فرما ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ حضور خیمے کے اندر ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے حسین کا سر مبارک اپنے زانوں میں رکھا، اور اس کے سر، امام حسین کے سر پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ پھیر رہے ہیں، دست شفقت پھیر رہے ہیں، ماتھے کو رخسار کو چوم رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بیٹا ان قریب تم ہم سے ملنے والے ہو، جام کوثر تم کو پینا ہے آ کر، اور جنت تمہاری منتظر ہے۔ اور پھر میرے آقا دعا فرماتے ہیں اے اللہ میرے حسین کو صبر دینا، استقامت دینا۔ پیارے بھائیو یہ خواب میں تھا۔ اب امام حسین کا جب استغراق خواب ٹوٹتا ہے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، پھر لوگوں میں بتاتے ہیں ابھی ابھی خواب میں اسی خیمے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھ سے یہ فرمایا۔ سب کے سب رونے لگتے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں رونا بند کرو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے۔ بہرکیف جو ہے رات کسی طرح گزر گئی، اس کے بعد صبح کی عاشورہ کا دن طلوع ہوا، صبح صادق ہوئی، فجر کی نمازیں لوگوں نے پڑھی۔ میرے امام نے بھی نماز کے بعد جو ہے خندقیں جو کھودی جاتی تھیں، جنگ کا ایک دستور ہوا کرتا تھا کہ جنگ میں ہوتا کیا تھا کہ جب خیمے کے ارد گرد لوگ خندقیں کھود دیتے تھے، مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ تاکہ دشمن جب کامیاب ہو جائے، جنگ جیت جائے تو وہ خیموں کی طرف نہ بڑھے، اس سے پہلے اس کو آگ نظر آئے تو ڈر کے مارے امام حسین ان کے رفقا خندقوں میں لکڑیاں ڈال رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں کھڑے تھے۔ ایک شخص جس کا نام تھا ملک بن عروہ، وہ گھوڑے پر کھڑا تھا، بیٹھا تھا،
آ کر کہتا ہے اے امام اس جہنم کی آگ میں پہنچنے سے پہلے اپنے اوپر آگ خود ہی مسلط کر دی۔ میرے امام نے فرمایا اے شخص تو جھوٹا ہے، کیا تیرا گمان ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ میرے امام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، پروردگار اس شخص کو اسی آگ میں جلا دے۔ چنانچہ میرے امام کے ہاتھ اٹھے تھے اور دعا ابھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ جس گھوڑے پہ بیٹھا ملک بن عروہ یہ جملہ کہہ چکا تھا، اچانک گھوڑا اس کا دھسا، ایک پاؤں اس کا زمین میں، گھوڑا بتکا اور یہ ملک بن عروہ گر گیا، اور جب گرا تو اس کا پیر گھوڑے کی لگام پر پھنسا، گھوڑے نے دوڑاتے ہوئے اس کو لا کر اسی آگ کی کھندک میں ڈال دیا۔ پیارے بھائیوں یہ جہنم پہنچ گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور سجدے شکر ادا کیا، اب دعا کی پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول کیا، اسے جہنم میں بھیج دیا، پروردگار تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نواسے ہیں۔ اس طرح جب میرے امام حسین نے جملے کہہ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ایک شخص یزیدی اور آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ تم پیغمبر آخر الزماں کا نام لیتے ہو، تمہیں کیا پیغمبر آخر الزماں سے نسبت؟ یہ جملہ بڑا ایک جو ہے سخت تھا کہ ایک جملہ کہنا کہ تمہیں نبی سے کیا نسبت۔ پیارے بھائیوں میرے امام کا دل جو ہے چوٹ کھا گیا۔ میرے امام نے فوراً جو ہے دعا کی، پروردگار اس شخص کو ذلت کی موت عطا فرما۔ میرے امام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اور پیارے بھائیوں دعا کرنا تھا جیسے نے یہ کہا تھا۔ اچانک جو ہے گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اسے قضائے حاجت ہوئی، پیٹ میں گڑبڑ ہوئی، یعنی اس کو بیت الخلا کی حاجت ہوئی۔ یہ جو ہے گھوڑے سے اترا، جگہ ڈھونڈ رہا ہے، میدان کارزار میں جگہ ڈھونڈ رہا ہے، کہاں سناٹا ملے، قضائے حاجت ادا کروں، لیکن اس کو جو ہے ایسی اتنی زیادہ تیز کی شدت تھی، گڑبڑ ہو رہا تھا کہ اس کو کچھ نظر نہ آیا۔ یہ اچانک ایک جگہ بیٹھ گیا موقع دیکھ کر اور کپڑے اتار دیے، ابھی قضائے حاجت کر رہا تھا، ایک بچھو نمودار ہوا، بچھو نے اس کو ڈنک مار دیا۔ ڈنک مارنا تھا، یہ اسی نجاست میں جو ہے آلود ہو گیا، اور عوام یزیدیوں نے دیکھا اور کہ کیا دیکھا کہ یہ شخص جو ہے اسی نجاست میں لوٹتا ہوا حتیٰ کہ یہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اب یزیدیوں کی آنکھیں ابھی بھی نہ کھلی، کیونکہ یہ دنیا کی دولت کے، یہ حکومت اور گورنری کے اور یہ پیسوں کے بھوکے تھے کہ یزید ہمیں انعام دے گا، ہمیں بصرہ کی گورنری مل جائے گی، ہمیں فلاں جگہ کے جو ہے گورنر بنا دیا جائے گا۔ ان کی آنکھیں نہ کھلی، یہ کہنے لگے یہ ایک امر تھا جو ہو گیا، اتفاق تھا جو اس کے ساتھ ہو گیا۔ بہرکیف یہ بات مکمل ہوئی اور یہ بھی جہنم میں پہنچ گیا۔